حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہندوستان میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء میں سے ہیں، بہت عرصے سے تمنا تھی کہ ان سے ملاقات کی جائے، کیونکہ وہ غیر مسلموں میں تبلیغ کے حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں یا کسی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے دلائل سے قائل کرنا، اور ایک طریقہ ہوتا ہے محبت سے۔ دلائل کو ذرا ایک طرف رکھو، محبت سے کسی کو سمجھانا، اس کو یہ قائل کرنا کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ بیٹا پڑھ لکھ کے کچھ بڑے آدمی بن جاؤ، پڑھ لیا کرو، بیٹے کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، وہ ابا سے بحث کر رہا ہو، کیوں وہ فلاں کھلاڑی بغیر پڑھے اتنا بڑا کھلاڑی بن گیا تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وہ فلاں آدمی اتنا بڑا اداکار بن گیا تو مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو باپ پھر ایسے موقع پہ کہتا ہے بیٹا تم میں ابھی دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم بس اتنا سمجھ لو کہ میں باپ ہوں اور باپ اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ پھر وہ اپنے احسانات گنواتا ہے کہ بھئی مجھ سے اچھا تمہارے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو چھوڑ دو ابھی دلائل کو۔ تو یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے کسی کو سیدھے راستے پہ لانے کا، کہ آپ دلائل سے یہ ثابت کر دیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارا اچھا چاہتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دلائل سے کسی کو قائل کریں۔ غیر مسلموں کو دلیل سے اس بات سمجھائی جاتی ہے، جیسے قرآن نے دلائل بھی دیے ہیں اور قرآن نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو انداز ہے وہ دلائل کا ہے، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کا جو اسٹائل ہے وہ محبت کا۔ بھائی دلائل ایک طرف رکھ یار، تو بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ۔ تو انہوں نے کچھ کارگزاریاں وہاں سنی، بڑا ایمان تازہ ہوا۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک عالم گئے عیسائی پادری کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اس نے کہا مناظرہ کرو کھلے عام۔ تو ان عالم نے کہا کہ بھائی تجھے اگر مناظرہ کر کے جیتنا ہے نا، عزت چاہیے، تو میں کھلے عام اعلان کر دیتا ہوں کہ میرا اس سے مناظرہ ہوا تھا، میں ہار گیا۔ سمجھ رہے؟ میرا اس سے مناظرہ ہوا تھا اور وہ مناظرہ میں ہار گیا، تیری عزت ہو جائے گی، میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ یہ چاہتا ہے نا، تو یہ میں پہلے ہی تیار ہوں اس کے لیے۔ لیکن میں تجھے ایک بات بتا دوں کہ آخرت میں تیری بخشش ایمان کے بغیر نہیں ہوگی، یہ تو سمجھ لے۔ میں تو ہار جاؤں گا، تیری عزت ہو جائے گی۔ مسلمانوں کا عالم ہار گیا اور ایک پادری جیت گیا، وہ میں بغیر مقابلے کے ہی اعلان کر دوں گا۔ لیکن تو یہ سوچ کے کیا آخرت میں تیری بخشش ہو جائے گی اس دین کے ساتھ جس کو تو فالو کر رہا ہے؟ کیا یہ اسلام کے مقابلے میں ہو سکتا ہے؟ تو وہ پادری کی سمجھ میں بات آ گئی اور الحمدللہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ بھائی تو اپنی سوچ، تیرا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ضمیر کیا کہتا ہے؟ غلط چیز پہ انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک دعوت کا انداز ہے۔ تو بڑے عرصے سے تمنا تھی کہ حضرت سے ملاقات کی جائے، ان کے طریقہ کار کو سمجھا جائے۔ تو انڈیا اور پاکستان سوکنے ہیں، دو سوکنوں کو ایک گھر میں رکھو تو وہ تو رہ لیں گی، مگر پھر آپ نہیں رہ سکتے۔ رہنا چاہتے ہو تو ہیلمٹ پہن کے رہ سکتے ہو، آپ ہیلمٹ پہنو گھر میں داخل ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہیلمٹ کا جو مقصد ہے نا، صرف بائک پہ زخمی ہونے سے نہیں بچاتا ہے، 4 شادیوں والوں کے لیے بھی ہیلمٹ بے انتہا ضروری ہے، حقیقت ہے یہ۔ تو انڈیا اور پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ جمع نہیں ہوتے، لیکن عوام ایک دوسرے سے بہرحال محبت کرتی ہے۔ تو پھر ان کے لیے ملاقات کی بہترین جگہ یا تو دبئی ہے یا ملیشیا۔
تو ملیشیا میں حضرت نے ایک تربیتی اجتماع کا پروگرام رکھا، غیر مسلموں میں کیسے تبلیغ کی جاتی ہے۔ تو پھر ہم نے کہا یہ تو بہت اچھی ایک ورک شاپ ہے باقاعدہ 3 دن کی، تو اس میں شرکت بھی ہو جائے گی، حضرت سے ملاقات بھی ہو جائے گی، تو پتلی گلی سے نکل لیے ہم۔ تو وہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت سارے غیر مسلم تھے جنہوں نے اپنی کارگزاریاں سنائی، کوئی 27 سال پہلے مسلمان ہوا، کوئی 20 سال پہلے، کوئی 15 سال پہلے، اور مختلف زبانوں کے۔ اور کمال کی بات یہ کہ جو بھی مسلمان ہوا وہ خود مبلغ بن گیا، داعی بن گیا۔ میں نے تو ایک ہی انٹرویو نشر کیا تھا، باقی تو بہت سارے تھے۔ بہت ساروں نے انٹرویو اس لیے نہیں دیے کہ ان کے لیے پھر مسائل کھڑے ہو سکتے تھے، ورنہ ایسی زبردست کارگزاریاں تھیں کہ ان کو اگر سنایا جائے، ان کے انٹرویو انہی کی زبان میں اگر سنایا جاتا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو وہ غیر مسلموں میں گشت بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو تبلیغی گشت تو ہم نے دیکھا ہے، یہ والا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی جان پہچان والے ہیں غیر مسلم، ان سے ٹائم لیا، ان کے پاس گئے، تو جو متکلم تھے انہوں نے جو متکلم تھے وہ وہی تھے جو پہلے غیر مسلم تھے پھر مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کی زبان زیادہ اچھی طرح جانتے۔ وہ ہندی الفاظ جو ہے نا، ہم تو نہیں جانتے نا ہندی کے پورے وہ چمتکار جانتا ہوں بس میں، ایک چمتکار اور 2-4 ایسے الفاظ۔ تو وہ جب انہی کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ایک طبیعت مائل ہوتی ہے کہ یار یہ تو ایک سکھ تھے جو مسلمان ہوئے، انہوں نے بتایا کہ میں جب سکھوں میں تبلیغ کے لیے گیا تو میں نے انہی کے ساری ٹرم استعمال کی، تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ حلیہ تو تمہارا مسلمانوں جیسا لگ رہا ہے اور بات چیت بالکل ہماری۔ تو بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے انسان۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، فرمایا ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجا انہی کی قوم میں سے بھیجا ہے، بلسان قومه، انہی کی قوم کی زبان دے کے بھیجا ہے۔ تو جس قوم کو تبلیغ کی جائے اسی کے لب و لہجے میں، اسی کی زبان میں اگر کی جائے گی تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ یہ ایک اہم چیز ہے سیکھنے کو ملی۔ تو وہ اس طرح سے تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، ان کو جمع کر کے ان سے بات کرتے تھے۔ تو میں نے بھی ایک چیز نوٹ کی کہ غیر مسلم بات سننے کے لیے تیار ہیں، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ بھی ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے غور سے سنا ہے۔ یہ جو ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں یہ غلط ہے۔ اتنی لمبی آدھا گھنٹے بھی بات ہوئی ہے نا، انہوں نے آرام سے بیٹھ کے سنی ہے۔ یہ ایک بڑا تجربہ تھا جو سامنے آیا کہ بھئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے، یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، ایسا نہیں ہے، سننے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کے بعد تمیز سے پیش کرنے والا ہو کوئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پر جو پابندی لگی انڈیا میں اسی لیے تو لگی ہے کہ غیر مسلم سننے کے لیے تیار تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر غیر مسلم ان کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو پھر پابندی لگتی نہیں، لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سن رہے ہیں تبھی تو پابندیاں لگ رہی ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے لوگ ان کی سن رہے ہیں۔ تو بہت نرم انداز سے، بہت محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جاتا، اسلام کا تعارف کروایا جاتا کہ بھئی ہمارے تمہارے درمیان قدر مشترک کیا ہے۔ سکھوں کو بتایا جاتا کہ تم بھی اصل میں ایک خدا کے ماننے والے ہو، ہم بھی ایک کے ماننے والے ہیں، تو پھر ایک ہی پہ آ جاؤ نا، کیا خیال ہے بھائی، اسی پہ آ جاؤ۔ تو پھر انہوں نے قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ سے ایک سلیبس مرتب کیا ہوا ہے، وہ بھی فجر کے بعد اس کی بھی کلاسیں ہوتی تھیں۔ بہرحال 3 دن میں الحمدللہ ایک تھوڑا سا دماغ کھولا کہ بھائی یہ بھی ایک لائن ہے۔ الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اب تک۔